اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم اس عظیم ہستی کے مبارک میلاد اور ابتدائی زندگی کے چند واقعات کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک نسب پر ہم کلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک ایسے خاندان میں پیدا فرمایا ہے جو شرافت، عزت، امانت اور پاکیزگی میں پورے عرب میں ممتاز تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اسی طرح یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے جناب حضرت عدنان تک۔ جناب حضرت عدنان تک کے نسب مبارکہ پر سبھی کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ حضرت عدنان کے آباء و اجداد کے ناموں میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے میں سبھی کا اتفاق ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس مبارک نسب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا ہے، پھر کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خاتم الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نسب اور پاکیزہ و معزز خاندان میں پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت پر کسی بھی قسم کا دنیاوی یا اخلاقی شبہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو باقی تمام لوگوں پر خصوصیت عطا فرمائی ہے اور قریش کو باقی تمام قبائل پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ضمناً یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت ایمان کا ایک بنیادی اور لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ یہ محبت صرف ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ ایمان کی روح ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ اس محبت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قوم اور جس قبیلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور جس متبرک خاندان میں رحمت دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ان سے بھی ایک خاص احترام اور عقیدت کا تعلق رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ خاندان ہے، یہی وہ قبیلہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت اور شرف کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان میں آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ان کو ایک تاریخی اور روحانی فضیلت حاصل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ محبت اور احترام محض خاندانی وابستگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی قوم، اسی قبیلے میں پیدا فرمایا ہے۔ لہذا یہ نسبت اپنی جگہ ایک عظیم شرف اور فضیلت رکھتی ہے اور اسی بنیاد پر ان سے ایک خاص تعلق اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ البتہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹ جائے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو ہی چھوڑ دے، ایمان اور شریعت کی پابندی سے دور ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں ایسا شخص اسلامی تکریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دینی عزت کے معیار سے گر جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس قسم کا انحراف اور عملی بگاڑ اس کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان موجود نسبی نسبت کے اثر کو ختم کر دے گا۔ یعنی اگرچہ کوئی شخص ظاہری طور پر عرب یا قریش سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ دین سے ہی دور ہو جائے، دین سے ہی ہٹ جائے، دین سے ہی بغاوت کر جائے، تو اب یہ نسبت اس کے لیے کسی بھی حقیقی دینی فضیلت یا اعتبار کا باعث نہ رہے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم علیہ السلام کو ایک ایسے خاندان میں پیدا فرمایا ہے کہ جو شرافت، عزت، امانت اور پاکیزگی میں پورے عرب میں ممتاز تھا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی ہے۔ عام الفیل کا مطلب ہاتھیوں والا سال ہے، یعنی یہ وہ سال تھا کہ جب یمن کے ایک کافر بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، تو اس کافر بادشاہ نے اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، اور اس ناپاک عزم کا ارادہ لیے جب وہ خانہ کعبہ کی طرف حملہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے اس کے پورے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ اور راجح قول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول ہی کو ہی ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب محض 2 ماہ کی حاملہ تھی تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو عرب کے اسلوب کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضاعت کا انتظام بنو سعد کی معزز خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بنو سعد یہ عرب کا ایک دیہاتی قبیلہ تھا جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور قریش اور عرب کے سرداروں کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے دیہات کی خواتین کی جانب اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ خواتین گھریلو ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو جائے، بچے دیہات کے پاکیزہ ماحول میں عمدہ آب و ہوا میں سکون اور خالص فصیح و عربی زبان میں پرورش پائے، کیونکہ شہر کے مقابل دیہات میں فصیح و بلیغ زبان استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح بچہ جسمانی طور پر بھی مضبوط بنے، اسی طرح شہر کی ناز و نعمت کی عادتوں سے بچہ دور رہے۔ گویا کہ دیہات میں بچوں کی پرورش زبان و تربیت کے لحاظ سے زیادہ فائدہ مند سمجھی جاتی تھی، اسی لیے بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے دیہات بھیجا جاتا تھا۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا تو اس وقت بنو سعد کا یہ قبیلہ، یہ علاقہ شدید قحط اور خشک سالی کا شکار تھا، نہ تو جانوروں کے تھنوں میں دودھ تھا نہ ہی کھیتوں میں سبزہ۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان کی گود میں آتے ہیں تو حالات بالکل بدل جاتے ہیں، اور ارد گرد کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مویشی، ان کے جانور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خوب سیر ہو کر لوٹتے تھے۔ اس پورے واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا مظہر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی حتیٰ کہ بچپن بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی اور برکت کے تحت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی کفالت میں لیا تو ان کے گھر کے حالات بالکل ہی بدل گئے، ان کے ارد گرد کی خشک اور بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل خشک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ غیر معمولی تبدیلی اس بات کی عملی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بچپن سے ہی برکت اور خیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ بہت چھوٹی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کو بھی خیر و برکت کا سبب بنا دیا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر بلند مقام رکھتی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی لائق توجہ ہے اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے دنیا میں برکت ظاہر فرما دیتا ہے، اور شریعت میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ جیسے روایت میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے بارش طلب کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش عطا فرما۔ تو اس دعا کی برکت سے، اس وسیلے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
بارش نازل فرماتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور نیک اور متقی لوگوں کا وسیلہ پیش کرتا ہے، خواہ وہ بارش کی دعا ہو یا کوئی اور دعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کا ہر پہلو، نبی کریم علیہ السلام کا بچپن مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور انتخاب کا مظہر ہے۔ پھر اس قبیلہ بنو سعد میں قیام کے دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کم سنی میں، کم عمری میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ مبارکہ چاک فرماتے ہیں، دل مبارکہ کو نکالتے ہیں اور اسے آب زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ یہ وہ پاکیزہ ترین وجود ہے کہ جس کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تاکہ یہ کامل انسان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ و سبب بنے۔ یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظیم معجزات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حفاظت کا اظہار ہے، کیونکہ عام طور پر اگر اس دور جدید میں بھی کسی انسان کا سینہ چاک کر دیا جائے، اس کا دل نکال دیا جائے، تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں جبکہ آپریشن کے جدید آلات بھی موجود نہ تھے، بے ہوشی کی ادویات بھی موجود نہ تھی اور طبی سہولیات بھی موجود نہ تھی، اس موقع پر شق صدر کا ہونا، نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کا چاک کیا جانا، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا بالکل صحیح سلامت رہنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پیش آیا ہے، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بلند مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور مستقبل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منصب نبوت کے اظہار اور اعلان کی تیاری کو نمایاں کیا جا سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ شق صدر کا واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے، جسم اطہر سے کوئی برائی کی جڑ نکال لی گئی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر برائی کا تعلق جسم کے کسی حصے کے ساتھ ہوتا، جسم کے کسی غدود یا گوشت کے کسی ٹکڑے کے ساتھ برائی کا تعلق ہوتا، تو پھر تو دنیا میں نہ تو جیلوں کی ضرورت رہتی، نہ واعظ و نصیحت کی ضرورت، نہ تعلیم و تربیت کی ضرورت، بلکہ ہاسپٹل ہی انسانوں کے اصلاح کے مراکز بن جاتے۔ ڈاکٹر حضرات کسی بھی چور کو پکڑتے، اس کے جسم سے وہ غدود یا گوشت کا ٹکڑا ہی نکال دیتے کہ جو اس کو چوری کرنے پر ابھارتا تھا۔ اس آپریشن کے ذریعے وہ چور چوری کرنا چھوڑ دیتا۔ کسی ڈاکو کو پکڑا جاتا، آپریشن کر دیتے تو وہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنا ہی چھوڑ دیتا۔ کسی ظالم کا آپریشن کر دیتے تو اس کا ظلم ختم ہو جاتا۔ کسی رشوت خور یا بدکار انسان کا آپریشن کر کے اس برائی والے حصے کو ہی نکال دیا جاتا تو وہ برائی کرنا ہی چھوڑ دیتا، وہ نیک اور پرہیزگار بن جاتا۔ اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کتابوں، نصیحتوں اور تربیت کی ضرورت ہی نہ رہتی، صرف آپریشن تھیٹر ہی انسانوں کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ شق صدر کا مقصد جسم اطہر سے کوئی برائی نکالنا نہ تھا، بلکہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روحانی اور معنوی تطہیر کا ایک عظیم مظہر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزگی کو ایک ظاہری اور محسوس شکل میں ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بلند مقام آشکار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان واضح ہو جائے۔ گویا کہ یہ ایک روحانی حقیقت تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری معجزے کی صورت میں ظاہر فرمایا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہستی عام انسانوں جیسی ہستی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور نگرانی میں ہے۔ تو جب بعد میں لوگ اپنی آنکھوں سے اس غیر معمولی واقعے کو دیکھیں اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بات صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے تو ایک مسلمان کو اسے قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ اس کی پوری حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خبر پر پختہ یقین رکھے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ انسانی عقل اور سمجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے، لہذا یہ واقعہ صحیح اور معتبر احادیث سے ثابت ہے، لہذا اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور بلا وجہ دور ازکار تعویلات کے ذریعے اس کے حقیقی معنی کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ کچھ لوگ اس قسم کے واقعات کو اپنی محدود عقل کی وجہ سے سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی بات معتبر احادیث سے ثابت ہو، سند کے ساتھ ثابت ہو، تو ایمان کا تقاضا یہی کہ اسے قبول کیا جائے۔ اسی طرح ایسے واقعات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے اصول اور شریعت کے دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ہر بات کو اپنی خواہش یا عقل کے مطابق بدل دینا یہ درست نہیں، کیونکہ اگر ہر شخص اپنی مرضی کی تعویل کرنے لگے تو دین کے واضح حقائق بھی مشکوک بن جائیں گے۔ لہذا ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحیح ثابت ہو اسے سچے دل سے مانے، چاہے اس کی حکمت کو وہ پوری طرح سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان کردہ صحیح بات حق اور سچ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر، سینہ مبارکہ کا چاک کیا جانا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا اظہار تھا۔ پھر اگر غور کریں تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے آغاز سے ہی ایک خاص اور حکیمانہ نظام کے تحت تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدائی زندگی کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے انسانی اثرات، خاندانی نسبتوں اور دنیاوی سہاروں سے مکمل طور پر پاک ہو۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ جس وقت حمل مبارکہ 2 ماہ کا تھا اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اولاً تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد محترم کی شفقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ 6 سال ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت اور راحت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ کم و بیش 8 سال ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دادا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت کار فرما کی، جن میں سب سے اہم حکمت تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت تبلیغ کسی انسانی تربیت، خاندانی وراثت یا کسی شخصی اثر کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی قوم میں ایک بلند مقام رکھتے تھے اور حاجیوں کی خدمت جیسے اہم منصب ان کے سپرد تھے، اور یہ بات بھی فطری تھی کہ ایک دادا اپنے پوتے کی تربیت اپنے خاندانی ورثے کے مطابق کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن میں ہی والدین اور دادا کی شفقت و الفت سے محروم رکھا تاکہ نبوت کا معاملہ مکمل طور پر انسانی اثرات سے پاک رہے۔ اسی طرح اس حکمت کا ایک پہلو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہو تاکہ آپ کی شخصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگرانی میں پروان چڑھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے ماحول سے دور رہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مال و دولت، منصب و جاہ یا دنیاوی عیش و آرام کی طرف مائل کر سکتا ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل مبارکہ میں دنیا کی محبت اور سرداری کا کوئی اثر نہ ہو، اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبوت دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے محفوظ رکھا ہے تاکہ قیامت تک یہ حقیقت واضح رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جن کی زندگی مکمل طور پر حکمت الہی اور وحی کے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔